بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس سورت کا ترجمہ بیان کرنے والے ہیں، جس سورت کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورہ قریش۔ تو میں پہلے اس کی عربی تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ جان لیتے ہیں کہ سورت کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش، کیونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ تو اس سورت کے نازل ہونے کا یعنی جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری سے پہلے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں چونکہ جاہلیت کا دور تھا اور قتل و غارت بہت عام تھی، یعنی ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کا لڑنا جھگڑنا اور خاندانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، اور یہاں تک کہ اپنے جو بچوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ وہاں فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے، تم بھی اس لڑائی کو جاری رکھنا۔ تو کوئی شخص آزادی کے ساتھ، یعنی اس ماحول میں جو ہے وہ کوئی شخص آزادی کے ساتھ کہیں سفر نہیں کر پاتا تھا۔ تو چونکہ راستے میں جو ہے وہ ڈاکو نے مطلب ان کے سامان کو اور ان کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ چوری کر لیتے تھے۔ تو لیکن چونکہ عرب کے لوگ بیت اللہ کے قریب رہتے تھے اور بیت اللہ کی جو خدمت کیا کرتے تھے، تو ان قبیلے والوں کے اندر عرب کے لوگوں کی جو ہے وہ عزت تھی، یعنی کہ یہ جب اپنے سفر کرتے تھے شام کا اور یمن کا، جب سردی کا زمانہ رہتا تھا تو یمن جاتے تھے، اور جب گرمی کا زمانہ رہتا تھا تو وہ شام کی طرف جاتے تھے، یعنی شام کا جو سفر کیا کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو عرب کی زمین جو ہے وہ زرخیز نہیں ہے، ریتیلی زمین، لیکن جو قبیلہ جو رہتا تھا، یعنی کہ ان دونوں سفر کے درمیان میں جو قبیلے پڑتے تھے، یعنی جو ان قبیلے کے جو ڈاکو لوگ تھے وہ قبیلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ عرب کے لوگ تھے اور اس بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے، یعنی کہ یہ لوگ بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ میں حج کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، تو اس کی جو ہے وہ انہیں عزت ملتی تھی اس کے بدلے میں، یعنی کہ جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، ان قبیلے والوں کو نہیں لوٹتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان عرب والوں کو یہ اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ان دونوں سفر کو آسان کر دیا تاکہ تمہاری زندگی کا گزر بسر آسانی سے ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ یعنی عرب والوں کو کہ اس کے گھر کے مالک یعنی اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو پوجنا چھوڑیں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے انہیں امن اور امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اور ہمیں اس آیت میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی چیز میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔